بھی کثرت سے کرتے تھے رمضان میں, سجدے بھی کثرت سے کرتے تھے, تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے. آپ نے رکوع اور سجدے تو کم کر دیے, تلاوت اتنی رکھی, تو اس کم کرنے کی کیا دلیل ہے؟ پھر وہی دلیل دیتے ہیں حضرت عائشہ والی 8 رکعتوں والی. بھائی وہ تہجد سے متعلق سوال تھا, تو جواب بھی کس سے متعلق تھا؟ تہجد سے متعلق. اور پھر میں آخری بات اس کو ریپیٹ کروں, نبی نے 3 دن تراویح پڑھ کے کیوں چھوڑی؟ کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے, جبکہ تہجد کی فرضیت کا کوئی امکان نہ پہلے تھا نہ اب ہے, نہ وہ چھوڑی نہیں ہے. تو بخاری والی حدیث کیوں فٹ کرتے ہو, ہمیں بن باز کے فتوے کیوں دکھاتے ہو؟ یہ لوگ فوراً کہتے ہیں سعودیہ کے بن باز. سعودیہ کو لینا ہے تو پرانا سعودیہ لو. بن باز کے استاذ کیا کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, دادا استاذ کیا کہتے تھے, وہ لوگ جو کہتے تھے اس کو لو. آپ کو سوال پوچھنے جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. سمجھ رہے, کچھ ملتا نہیں ہے ہمیں. حضرت عمر کے عمل اور صحابہ کے عمل اور تواتر عملی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 20 پڑھی تھیں, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو صفا مروہ پہ دوڑنے سے منع کیا ہو. کہیں بھی یہ حدیث میں ثابت بولو نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, اور نبی کا دوڑنا ثابت ہے, چلنا نہیں ہے وہاں جو گرین پٹی پہ نا. لیکن ہم عملی تواتر کیا دیکھتے ہیں, عورتیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں, دوڑی نہیں ہے. تو یہ اجماع ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. عملی بہت ساری چیزیں عملی تواتر سے ثابت ہیں. اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہیں گی, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے عورت کو کہا آہستہ لبیک کہنا ہے. یہ عملی بولو تواتر, صدیوں تک ایسا ہی ہے. اسی طرح عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, چاروں مذاہب اس پہ متفق ہیں. ہمیشہ سے سعودیہ غیر سعودیہ میں یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز, یہ عملی تواتر ہے. اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوگے, ہاتھ باندھو گے نہیں, یہ کیا ہے؟ عملی تواتر ہے. حدیث میں نہیں ملتا کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں. اب میری بات غور سے سنیں, اب ہوا کیا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودیہ کے مفتی اعظم, انہوں نے فتویٰ دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے. ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے, انہوں نے دلیل پیش کی کہ حدیث میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, تو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی تو قیام ہی ہے نا. علامہ البانی نے اس پہ رد کیا, انہوں نے بولے تو امت کا عملی تواتر ہے ہاتھ چھوڑنا, یہ تو اجماع ہے, آپ اس اجماع کے خلاف کیسے جا رہے ہیں؟ البانی نے فتویٰ دیا نہیں, ہاتھ چھوڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا, بن باز کی حدیث کہ بھئی آپ ایسی حدیث بیان کر رہے ہو جو عملی تواتر کے خلاف ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن بن باز اسی رائے پہ قائم رہے. اس سے پہلے لوگ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھتے تھے, یعنی جب رکوع کے بعد. اب آپ نے سعودیہ میں دیکھا کچھ ہاتھ باندھ رہے ہیں, کچھ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. ہم بچپن میں جتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے تھے قومے میں سب ہاتھ چھوڑتے تھے, لیکن اب آپ کو کچھ اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے بن باز کے فتوے کے بعد. تو کیا ہے, اجماع ایک چیز پر ہو گیا, اب اس کے کیا چل رہے ہیں آپ اگینسٹ, جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آگے چلتے ہیں ہم. بن باز نے فتویٰ دیا ہاتھ باندھے جائیں گے, البانی نے کہا نہیں باندھے جائیں گے. البانی رحمہ اللہ نے دلیل کیا دی, امت کا تواتر. یہی کام البانی نے بھی کر لیا. البانی نے فتویٰ دیا, ناصر البانی رحمہ اللہ نے, کہ عورتیں صفا مروہ پہ دوڑیں گی, چلیں گی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ حدیث پیش کی, بھائی نبی نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ملتی نہیں ہمیں. حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے کہ چلو دوڑو نہیں, وہ اثر بھی ضعیف ہے. البانی نے کہا یہ اگر صحیح بھی ہو جائے تو ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے, حضرت عائشہ کے قول کو فالو نہیں کرنا. وہ بھی سلفی عالم تھے نا البانی, انہوں نے فتویٰ دے دیا, حوالہ موجود ہے میرے پاس. تو شیخ صالح العثیمین جو بن باز کے ہم اثر علماء میں سے تھے, سلفی عالم, انہوں نے وہی دلیل دی جو البانی نے بن باز کے خلاف دلیل دی. انہوں نے کہا یہ تو اجماع ہے بھائی, صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں چلتی ہیں دوڑتی بولو نہیں ہے. یہ سب تواتر عملی کے قائل ہیں, لیکن جب ان کے خلاف جاتا ہے نا وہ تواتر, پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں.
بالکل یہی کام تراویح کے ساتھ ہوا ہے, بالکل 3 طلاقوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے. 7ویں صدی ہجری تک پوری امت متفق تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ 1 ہوتی ہے, اس پہ بہت دلائل دیے. پھر انہی کے شاگرد ابن قیم نے بھی اسی کو فالو کیا, ان کے شاگرد ابن رجب حنبلی نے بھی اسی کو فالو کیا. بعد میں ابن رجب حنبلی نے کہا بھئی یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. انہوں نے رجوع بھی کیا اور کہا کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے, کسی صحابی سے بھی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں. انہوں نے رجوع کیا, وہ قول ہمیشہ کے لیے ختم, پوری امت پھر جمع ہو گئی 3 3 ہوتی ہیں. پھر آ کے شیخ بن باز نے یہ مسئلہ اٹھا لیا کہ یار 3 1 ہوتی ہیں. شیخ بن باز کے علماء نے, ان کے استاذوں نے مخالفت کی. میرے پاس وہ انٹرنیٹ پہ نا ان کے فتوے پڑے ہوئے تھے, ابھی بھی تلاش کروں گا مل جائیں گے. انہوں نے مخالفت کی کہ بن باز سے اس بارے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ 3 3 ہوتی ہیں, اب کیوں آپ نئی چیز لے آ رہے ہو مارکیٹ میں. لیکن شیخ بن باز چونکہ سعودیہ کے سرکاری مفتی تھے, ان کی ایک ویلیو تھی, تو ان سارے علماء کی آواز سعودیہ میں دب گئی اور مارکیٹ میں کس کا فتویٰ چلا؟ بن باز کا. تو پرانا سعودیہ صدیوں تک 3 کو 3 کہتا تھا, نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ 3 کو 1. پرانا سعودیہ 1400 سال تک 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا, نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی شروع کی ہے 4 سال پہلے 10 رکعت تراویح. پرانا سارا 20 پڑھتا آیا ہے ہمیشہ سے. پرانا سعودیہ جتنی کتابیں ان کی ملیں گی, عورتیں سمٹ کے عورتوں کی طرح نماز پڑھیں. نیا سعودیہ عورتیں کیسے نماز پڑھ رہی ہیں؟ مردوں کی طرح. اور یہ نیا ابھی کا سعودیہ ہے, اور پرانے کا مطلب 1200-1300 سال, 4 دن کی بات نہیں ہے, 1200-1300 سال. تو تراویح میں بھی وہی ہوا, تواتر عملی کی مخالفت. ہندوستان میں محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم نے پہلے فتویٰ دیا کہ بھئی 8 رکعت تراویح ہے. اس کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ بھی اہل حدیث عالم نے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے. میں یہ سارے حوالے انشاءاللہ میرے اوپر قرض ہے, میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا 1200 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی کیا؟ یہ اہل حدیث عالم نے مخالفت کی ہے سب سے پہلے. انہوں نے کہا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور دیکھو امت میں کتنے مسائل میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں, بہت سارے رفع الیدین, بہت سارے زور سے آمین, بہت سارے آہستہ آمین. لیکن تراویح ایسی ہے, اسلام افریقہ میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح, اسلام مشرق میں گیا انڈونیشیا ملیشیا میں وہاں بھی 20 رکعت تراویح, اسلام شمال میں گیا ترکی کی طرف وہاں بھی 20 رکعت تراویح, اسلام جو ہے جنوب میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح. اور 4 دن کی بات نہیں ہے, 1200 سال تک کوئی ایک روئے زمین پر مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو. عملی طور پر ٹھیک ہے کچھ شاذ اقوال ملتے ہیں, کسی عالم نے 8 کہہ دیے, کسی حلفی نے بھی 8 کہہ دیے. عملی طور پر جو تواتر ہے نا, وہ اس فتوے کو فالو کسی نے نہیں کیا 8 والے کو. تو بھائی یہ غلط ہے, جو چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے وہ یہی ہے. تبھی سب سے پہلا 20 رکعت پہ جو فتویٰ دیا نا 20 رکعت کے خلاف جس اہل حدیث عالم نے, تو ان کے خلاف بھی فتویٰ بھی کس نے سب سے پہلے دیا؟ اہل حدیث ہی نے دیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اب اگر آپ اس تواتر عملی کو نہیں مانتے نا, تو اب فتوے آپ مزید فتووں میں چینج ہونے کے لیے تیار رہیں. اب جیسے عورتوں کی نماز چینج کر دی ہے, مردوں کی طرح بنا دیا. حالانکہ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے محدث, وہ کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی جو امام احمد کے بھی استاذ ہیں, امام بخاری کے دادا استاذ ہیں, اتنے بڑے حدیثوں کے عالم, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمٹ کے نماز. مولوی اسحاق ایک اہل حدیث عالم تھے نا, انہوں نے بھی اس پہ بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ جب عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا ہندوستان میں فتویٰ آیا نا اہل حدیث کی طرف سے, تو اس فتوے کی مخالفت بھی اہل حدیث ہی نے کی ہے کہ ابے تو کہاں سے لے آیا نئی چیز مارکیٹ میں, صحیح ہے نا. لیکن چونکہ سعودیہ کے علماء جو سلفی علماء انہوں نے اس اجماع کی مخالفت کی, تو سعودیہ کی ایک بہرحال ایک نام ہے حرم کا, لوگوں نے سمجھا کہ اہل حدیث تو سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں اور یہ ہندوستان پاکستان کے علماء تو بدعتی ہیں. حالانکہ ہندوستان پاکستان کے علماء سعودیہ کے جو اصل مشائخ ہیں ان کو فالو کر رہے تھے, آج کے سعودیوں کو نہیں. جو مکہ مدینہ اوریجنل ہے اس کو فالو کر رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو اب کچھ اور مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ چینج ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ دیکھنا فتویٰ آ گیا البانی کا کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں. انہوں نے کہا حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی, ابھی تو یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلا نہیں ہے, لیکن نئے نئے اسکالرز آئیں گے اور اس کو پھیلائیں گے اور یہ مسئلہ اجماعی کے بعد اختلافی بولو بن جائے گا. یہ مسئلہ بھی اختلافی ہو جائے گا.
بھئی اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں چلیں گے تو, اور خواتین کو شوق تو ہے مردوں کی مشابہت کا, دے دنادن. اب ہم بتاتے رہیں گے تواتر عملی کے خلاف, کہہ رہے بخاری میں دکھاؤ, یہ تواتر عملی کہاں سے نکال لیا؟ لوگ ہم سے ہی کہیں گے ابے بخاری میں دکھا, عورت چلے گی دوڑے گی نہیں, بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ. اور پھر بولیں گے حنفیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے, حالانکہ حنفیوں کا نہیں ہے, پوری امت کا اجماع ہے. جی ٹی وی میں مجھ سے ایک سوال پوچھا انٹرویو کے دوران کہ قرآن و حدیث تو کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے, حنفی کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن حدیث کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, اس لیے حنفی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, اور شافی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مالکیہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, حنابلہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے. میں نے کہا سوال صحیح تمیز سے کیا کریں بھائی, انہوں نے اڑا دیا, پورا سوال ہی اڑا دیا, سوال نہ جواب. تو ہم اجماع امت کے قائل ہیں میرے بھائی. امت میں توڑ ہم پیدا نہیں کر رہے جو 8 کو غلط کر رہے ہیں, توڑ انہوں نے پیدا کیا جب 20 پر امت جمع ہو گئی تھی. آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے امت کو ٹینشن میں کیوں ڈالا؟ اور اگر آپ 8 کے قائل ہو تو آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. پھر جو رمضان میں قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان اتنی ساری حدیثیں ہیں, اس کا مطلب یہ الگ سے کوئی قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ. تہجد تو پورے سال ہوتی ہے. اور پھر میں وہی سوال دہراؤں, لوگ کہتے ہیں اس میں فضیلت چونکہ زیادہ ہے نا اس لیے قیام رمضان. تو بھائی فضیلت تو صدقے کی بھی زیادہ ہے, صدقات رمضان کیوں نہیں ہے؟ تلاوت رمضان کیوں نہیں ہے؟ قیام یہ وہ والا قیام نہیں ہے جو پورے سال ہوتا ہے, یہ بڑا خاندانی قسم کا قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان میں. اس میں جماعت ہوتی ہے, قرآن کی تکمیل ہوتی ہے. یہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے, یہ آخری وقت میں نہیں پڑھی جاتی, اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. تو بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کے لیے, میرا خلا کی طرح انشاءاللہ آپ انتظار کرو, مجھے ٹائم نہیں مل رہا. تو اب رمضان بھی جانے والا ہے, تو خلا پہ جیسے میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے نا, جس کے بعد سرکار کو سانپ سونگھ گیا ہے, ورنہ سرکار کی ہوشیاری آپ کو پتہ نہیں ہے, سرکار کم ہوشیاری